ایک مسلمان اگر غسل جنابت کرنا چاہتا ہے تو اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، جو حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جامع الترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 5 اور 6، اور سنن ابن ماجہ میں 296 نمبر روایت ہے، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آج کل کے سسٹمز کو سامنے رکھتے ہوئے واش روم میں جانا، باتھ روم میں جانے کے لیے انسان کو یہ دعا پڑھ کے ہی داخل ہونا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی شیطانی وسوسوں اور شیطانی شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس دعا کی رہنمائی دی ہے، دوسرا کام یہ بتایا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے، بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا کرتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 718 نمبر پہ، اور سنن ابی داود میں بھی 243 نمبر پہ موجود۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، جو صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، کہ آپ جب دونوں ہاتھوں کو دھوتے تو اس وقت آپ کا انداز یہ ہوتا ثم صب بیمینہ علی شمالہ، دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرتے تھے۔ پھر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ دھوتے یا 2 مرتبہ دھوتے یا 3 مرتبہ دھوتے۔ فرماتی ہیں فغسل یدہ مرتین او ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے بعد جو رہنمائی دے رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یہ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے۔ تیسرا کام غسل جنابت میں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور صحیح بخاری کی 249 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 718 نمبر روایت اور جامع ترمذی میں 104 نمبر اور سنن ابی داود میں 243 نمبر اور سنن النسائی میں 416 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 573 نمبر یہ روایت ہے، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى، اپنے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر استنجا کیا جائے، اور جہاں بھی جسم پہ کوئی علائش یا نجاست لگ گئی ہے تو وہاں سے اس کو دھو دیا جائے۔ چوتھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سے مٹی پہ رگڑ کر صاف کرنا استنجا کے بعد۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 265 نمبر اور صحیح مسلم کی 722 نمبر اور جامع ترمذی میں 573 نمبر اور سنن ابی داود میں 245 نمبر اور سنن النسائی میں 417 نمبر پہ ہے کہ ثم دلک یدہ فی الارض، آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ اچھی طرح رگڑا، اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے ثم دلک یدہ بالارض او بالحائط، آپ نے پھر اپنے بائیں ہاتھ کو یا تو زمین پہ رگڑا، اس وقت دیواریں بھی مٹی کی ہوتی تھی تو آپ نے مٹی کی دیوار جو تھی اس دیوار کے ساتھ جو ہے اپنے ہاتھ کو رگڑا۔ پانچواں کام، دوبارہ رگڑنے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھویا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، صحیح مسلم کی 245 نمبر
اور سنن ابی داود کی بھی 245 نمبر روایت ہے، سنن نسائی کی 417 نمبر روایت ہے، فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها، آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رگڑا اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی رہنمائی یہ دی ہے کہ دوبارہ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد مناسب پانی استعمال کیا جائے اور غسل کرنے میں بھی پانی کا اسراف نہ کیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 251 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ روایت 737 نمبر پہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور روایت کے لفظ یہ ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، آپ ایک مد کے ساتھ وضو کیا کرتے، ویغتسل بالصاع، اور ایک صاع کے ساتھ آپ غسل کیا کرتے، الی 5 امداد، 5 مدوں تک۔ یہ وہ پیمانے ہیں جو عہد نبوی میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ان پیمانوں کا وزن کیا ہے؟ آپ غسل اور وضو کرتے تو کتنے پانی کا؟ 1 مد 9 چھٹانگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اتنا پانی اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے اور غسل کے لیے 1 صاع استعمال کرتے۔ آج کل اگر اس پیمانے کے مطابق وزن نکالا جائے تو 2 کلو اور 11 چھٹانگ اتنے پانی میں سے آپ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اور مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا اسراف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں کام یہ سمجھایا کہ تمہیں وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 248 نمبر اور 718 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جامع الترمذی میں 104 نمبر اور سنن ابی داود میں 241 نمبر اور سنن النسائی میں 418 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب پانی لے کے غسل سے پہلے وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کا طریقہ آپ نے سن لیا، لیکن یہاں ایک بات لکھ لی جائے بطور نوٹ کہ جب غسل جنابت کیا جاتا ہے تو وضو کے تمام اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سر کا مسح نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ روایت کرتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاة غیر رجلی، آپ نے وضو کیا جیسے آپ نماز کے لیے وضو کیا کرتے، لیکن پاؤں کو نہیں دھویا۔ ایک بات کہ مسح نہیں کیا جائے گا، دوسری بات اس صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں جو 249 نمبر ہے، آپ نے پاؤں کو اس وقت نہیں دھویا جب وضو کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ غسل قدمیہ بعدما جف وضوءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی خشک ہو جانے کے بعد دونوں پاؤں کو دھویا۔ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے۔ لیکن یہاں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت پاؤں دھوئے کب جائیں گے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ میمونہ روایت کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، اور صحیح مسلم کی 722 نمبر روایت، اور جامع الترمذی میں 103 نمبر، اور سنن ابی داود میں 245 نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں 573 نمبر پہ ہے کہ ثم تنحى من مقامی، جس جگہ آپ غسل کر رہے تھے آپ پھر وہاں سے پیچھے ہٹے، اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے، فغسل قدمی، آپ نے پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ تو ان چاروں روایتوں کو جمع کر کے خلاصہ یہ ہے، وضو کیا جائے گا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، مسح نہیں کیا جائے گا۔
لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں اور غسل کرنا ہے جہاں مٹی ہے اور چھینٹے اڑ کے پھر پاؤں میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو آپ پاؤں کو بھی ابھی نہ دھوئیں، جب غسل کر لیں تو اس کے بعد پاؤں کو دھوئیں۔ اور اگر آج کل کے جیسے سسٹم ہے کہ انتہائی نظافت کے ساتھ سسٹم کو ترتیب دیا گیا ہے اور چھینٹے پڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر پہلے سے ہی اپنے پاؤں کو دھو لیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں کام یہ بیان کیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ثم يدخل اصابعه في الماء، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پانی میں داخل کی، صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے۔ اور 9واں کام یہ کیا، پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد بالوں کی جڑوں میں پانی کو داخل کیا، دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اپنے بالوں میں لے گئے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی 718 نمبر اور صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے۔ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے ثُمَّ تَخَلَّلَ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کیا، کب تک؟ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، جب تک کہ سر کی جلد کو تر نہیں کر لیا۔ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ 3 مرات، پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے سر مبارک پر پانی کو بہایا۔ 10واں کام، ہم یہ کام اس لیے ترتیب سے اور نکات کی شکل میں پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی چیز فوت نہ ہو جائے اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی کے اپنے سر مبارک پہ ڈالے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 718 نمبر اور سنن نبی داود کی 242 نمبر اور سنن النسائی کی 418 نمبر روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 574 نمبر یہ روایت ہے۔ ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، پھر آپ نے 3 چلو پانی اپنے سر پہ بہائے۔ 11واں کام، جسم کے دائیں اور پھر بائیں جانب پانی بہانا۔ کس انداز سے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے جب 3 چلو اپنے سر مبارک پہ پانی بہایا، پھر ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، آپ نے پانی لے کر دائیں جانب بہاتے اور دوسرے ہاتھ سے پانی لے کر بائیں جانب یعنی اپنے دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ آپ نے پانی کو بہایا۔ یہ صحیح بخاری کی 277 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 729 نمبر روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی 243 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12واں کام جو کیا، آپ نے اپنے کندھے کے دائیں جانب، دائیں کندھے اور بائیں کندھے پہ پانی بہانے کے بعد مکمل جسم پر پانی بہایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ثم يفيض الماء على جلده كله، صحیح بخاری کی 256 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 722 نمبر روایت، جامع ترمذی کی 103 اور سنن ابی داود کی 246 نمبر اور سنن النسائی کی 243 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہایا۔ 13واں کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کی کچھ وضاحت ہم کر چکے ہیں، پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا، اور پاؤں کو دھونے کے متعلق 4 روایتوں کو اکٹھا بیان کر کے خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ چھینٹے پڑنے کا اور مٹی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، تو پھر پاؤں کو آخر میں دھویا جائے، اور اگر ایسی کیفیت نہیں تو پھر جب وضو آپ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ پاؤں کو دھو سکتے ہیں۔ 14واں کام یہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے بعد خوشبو استعمال کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اور صحیح بخاری کی 258 نمبر روایت ہے
اور صحیح مسلم کی 725 نمبر روایت ہے، كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، آپ جب جنابت کا غسل کیا کرتے، دعا بشیء نحو الحلاب، تو آپ خوشبو منگواتے اور اس کو استعمال کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15واں کام یہ کیا، اپنے جسم کو ٹاول کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ صاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، فناولتہ ثوبا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دیا، فلم یأخذہ، آپ نے لیا ہی نہیں، فانطلق، آپ وہاں سے چلے، وہو ینفض بیدیہ، اور اپنے جسم مبارک سے اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑ رہے تھے۔ اور دوسری روایت بھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 259 نمبر اور صحیح مسلم کی 724 نمبر اور سنن ابی داود کی 245 نمبر ہے، جس میں روایت کے الفاظ یہ ہیں، ثم اتی بمندیل فلم ينفض بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاول دیا گیا لیکن آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، فلم ينفض بها، آپ نے لیا اور لے کے رکھ دیا اور اس کے ساتھ اپنے جسم مبارک کو خشک نہیں کیا۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہے، فأتيته بخرقة فلم يردها، صحیح بخاری کی 2741 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ تو 274 نمبر یہ روایت اور پچھلی دونوں روایتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ غسل جنابت کے بعد بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو ٹاول سے صاف نہ کیا جائے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو دور کیا جائے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ عام غسل جب انسان کرتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول لیا ہے، وضو جب کیا ہے تو وہاں بھی آپ کو زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اعضائے وضو کو اچھی طرح اس ٹاول سے صاف کیا ہے، لیکن اس موقع پہ کیوں نہیں صاف کیا؟ آج ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے، جو کائنات کے سب سے بڑے طبیب نے 1400 سال پہلے امت کو سمجھا دیا کہ ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، پانی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان کے جسم میں کسی قسم کا تناؤ یا کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا جو نقص واقع ہو سکتا ہے، یا انسان کی طاقت یا انرجی ویسٹ ہوتی ہے، پانی جب تک جسم پہ رہے گا فوری طور پہ اس کمی کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں طاقت رکھی ہے۔ اس لیے غسل جنابت کے بعد آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا، عام غسل میں اور وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول کو استعمال کیا۔ 16واں کام، غسل سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ آپ نے وضو بھی کیا اور پھر اس کے بعد غسل کیا، سیدہ عائشہ کی روایت آپ سن چکے ہیں، کان اذا خرج من الخلاء، جب آپ واش روم سے نکلتے تو آپ کہا کرتے تھے غفرانک، اور آپ یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب غسل کرتے اور اس سے پہلے وضو کرتے تو پھر غسل کے بعد وضو نہ کرتے، اسی غسل کے ساتھ جس سے پہلے وضو کیا ہے پھر غسل کیا، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، اگر لباس پہنتے وقت آپ کا ہاتھ کہیں جا لگا ہے تو ایسی کیفیت میں وضو چونکہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان جو تعلق رکھتا ہے اس وقت مرد اور عورت کے ساتھ، اگر مرد غسل کرتا ہے تو اس کو اپنے سر پہ پانی ڈالنا ہے، کیا عورت اگر غسل کرتی ہے تو اس کو اپنے سر کے سارے بالوں کو کھولنا چاہیے کہ نہیں کھولنا چاہیے؟ دو روایتیں
اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت 249 نمبر صحیح ابی داود کی روایت ہے، اور 616 نمبر صحیح الجامع کی شرح السراج المنیر کی روایت ہے۔ اما الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہا مرد، فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ، اس کو سر کے بالوں میں پانی ڈالنا ہے، اس کو کھولے، فَلْيُغَسِّلْهُ، اور اچھی طرح اپنے بالوں کو دھوئے۔ آخری بات جو غسل کے متعلق ہے کہ پانی اگر نہیں ملا تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پچھلی مجلس میں آپ روایت سن چکے ہیں، پانی کی عدم موجودگی میں جب وضو نہ انسان کر سکے تو تیمم کرتا ہے، اسی طرح غسل کرنا چاہتا ہے، پانی نہیں ملا تو غسل کی جگہ بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران بن حسین الخزاعی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت 348 نمبر پہ ہے صحیح بخاری میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صحابہ سے الگ ہو کے بیٹھا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم، آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ، سرتاج رسول میں جنبی ہو گیا تھا، ولا ماء، پانی نہیں ملا۔ قال علیک بالصعید فانه یکفیک، اگر پانی نہیں ملا تھا تو تم مٹی سے تیمم کر لیتے اور تجھے کافی ہو جاتا، نماز کو لیٹ کرنے کا کیا معنی، اور تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو کرتے وقت پانی نہیں ملا تو تیمم ہو سکتا ہے، تو غسل کرتے وقت بھی پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے انسان نماز پڑھ لے۔ سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے، قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں، اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے، اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کے اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وجعل الليل سکنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ، اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث۔ اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا۔
لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں. جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں. جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو. کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص. جو شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتا. آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے. دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی. اسی طرح عورت کو خامد دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے جس سے سکون اور خوشی آئے گی. اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں. وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے. اور یہ سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی. اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں. پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے. آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو. آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکھی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں. رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی. کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائیے، یہ تہجد پڑھیں. کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی. نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا. کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا. اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کا بھی اٹھاتا ہے. فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پسو پیش کرتی ہے نہیں اٹھتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا. ورحم اللہ امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے. اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتی، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟
عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت۔ جس عورت کو اللہ توفیق سے نماز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جا۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کر۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وارى اثره فی اہلی ودابتی، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، نماز سے ذرا وضو کی طرف آ جائیے، میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا، میری ان باتوں پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے۔ ہم جس بہت بڑے عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان کے رویوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے پیغامات سمجھنے کے لیے۔ وضو کی طرف آئیے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ میرا وضو اللہ کے رسول جیسا وضو ہے؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہی آئے گا۔ کبھی میں نے اپنی گھر والی کا اور اپنی بیٹی اور بیٹے کا وضو چیک کیا کہ میری اولاد یونیفارم میں تو غلطی کرے، ہم کہتے بیٹا یوں نہیں، آپ نے جوتا کیسے پہنا، بیٹا آپ نے قلم کہاں لگا لیا، بیٹا آپ یہ کیسے چل رہے ہیں آپ؟ کبھی ہم نے گھر بیٹھے ان کا وضو بھی چیک کیا؟ کبھی ہم نے کہا بیٹا آپ اتنے زیادہ پڑھ گئے ہو، آج ذرا مجھے نماز تو پڑھ کے سناؤ، تم کیسے کھڑے ہوتے ہو، رکوع کیسے کرتے ہو، آپ کا سجدہ کیسے ہے، ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا، اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ پڑھائی نہ کریں، اللہ آپ کی اولادوں کو پی ایچ ڈی کروائے، لیکن اصل مشن کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے رسول کے زاویوں کو اپنے گھر کے ایک فرد میں لانا ہے، احترام سے، نرمی سے اور پیار سے۔ لیکن کب؟ جب ہم کچھ کریں گے۔ کیسی اولاد ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں کہ اس کے نام کے کتنے اکاؤنٹس بھی کھول دیتے ہیں اور کیا کچھ لگا دیتے ہیں، اور جب انسان فوت ہو جائے تو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ غسل دینے کا طریقہ کیا، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے دعائیں کون سی پڑھنی ہے، وہ جنازہ ہی نہ پڑھا سکے میرا اور آپ کا۔ وضو کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور مجھے امید ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وضو کرنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں ہم وضو کرتے وقت؟ نہیں، سب سے پہلے تو انسان نیت کرتا ہے نا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کا بھائی محسوس نہ کیجیے، ہمیں مل کے انشاءاللہ سمجھنا، اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاتھ کو دھوتے ہیں، اور ہاتھوں کو کہاں تک دھوتے ہیں؟ کلائیوں تک، اور اس کے بعد ہمیں یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے خلال کرنا ہوتا ہے۔ اور میں پتہ یہ بات کیوں لے آیا اچانک میں، وضو انسان خوبصورت طریقے سے کر لے تو انسان کی آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، حتیٰ کہ تحت اظفاری، ناخنوں کے نیچے بھی چھپے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ بالکل دھو کے انسان کو پاک صاف کر۔ یہ وضو معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد خلال تو کر لیا، اس کے بعد کیا؟ کلی کرنا۔ بارک اللہ فیکم۔ کیسے کلی؟ دنیا جہان کی گتھیاں سلجھانے کے لیے آپ عوام کو دیکھیں گے، آپ کسی دن 100 لوگوں کو جمع کریں، ان سے کہیں میرے پیارے بھائیو مجھے وضو کا طریقہ بتا، آپ 100 کے 100 لوگ آپ کو الگ الگ رائے دیں گے۔ کیوں؟ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں لاکھ کیا کروڑوں روپے لائٹوں پہ لگانے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ اس ہستی کی ادائیں کیا تھیں، کبھی اس پہ بھی ورک شاپ لے لیں، کبھی اس پہ ورک شاپ دے دیں، کوئی کتاب پڑھ لیں،
کہ اللہ کے رسول کے رویے کیسے، اس ہستی کی یادیں پڑھیں. یہ بھی تو میں کر سکتا ہوں نا کہ مجھے صرف اپنی دھن میں کام کرنا ہے کہ بس کھانا اچھا ہونا چاہیے، اور دن یہ ہے کہ کچھ موسیقی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. چلو لوگ کہیں کیا کمال کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز، کیونکہ یہ ابو بکر نے نہیں کیا، یہ عمر و عثمان و علی نے نہیں کیا، 1,44,000 صحابہ نے نہیں کیا، اور 1400 سال گزر گئے، زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا. کسی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہماری توجہ ایسے امور پر جب ہوتی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دی، ایسے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ میں کس کا محب ہوں، ذرا اس کی ہستی کو تو پہچانوں، میں اس کی اداؤں کو تو پہچانوں. آپ کلی کرتے، آدھا پانی اپنے منہ میں ڈالتے اور آدھا آپ ناک میں. 3 مرتبہ کلی کریں. میں مختصر ذرا کرتا ہوں، اس میں ایک نقطے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، صرف ایک گزارش کرنا. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اپنے، اور پھر اللہ آپ کو عزت دے اور سلامت رکھے. میں یہاں ایک نہ چاہوں گا، بعض دفعہ نا لیکچر جو ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے بلند الفاظ بولے جاتے ہیں کہ بس اوقات تو سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں. جیسے ہم 6 جو نا وہ ستمبر کو دیکھتے ہیں جہاز اڑ رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا فلائنگ جو ہے نا وہ نیچے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں. ایک بات بتائیے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز ہو؟ بولیے. اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، حکم ہوا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں قبر میں. فلم یزل یسعل ویدعو، وہ روتا رہا، ایک کوڑا رہ گیا. جب ایک کوڑا مارا گیا، فامتلأ قبرہ نارا، اور اس کی قبر آگ سے. کہتے علی ما جلدتمونی، کیوں مار رہے مجھے؟ جواب ملا انک صلیت صلاة واحدہ بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے. اور اگر وضو میں نقص ہو نماز تو پوری ہو جائے گی نا. نہیں، یہ تو آپ محترم ہیں، آپ کی رائے کو میں تو مانتا ہوں. آپ بھائیوں کا بھی یہی خیال ہے، اگر وضو میں نقص ہو تو کیا نماز تو پوری ہوگی نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. مطمئن ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے، فَأَخَذَ كَفًّا مِّن مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهَا لِحِيَتَهُ. آپ جب وضو فرماتے تو پانی کا چلو لیتے اور اپنی داڑھی مبارک کے نیچے داخل کرتے اور خلال کرتے، اور فرمایا ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دی. اور جبریل ایک مرتبہ نہیں آئے وضو سکھانے کے لیے، 3 مرتبہ آئے نماز پڑھانے کے لیے. سچ بتائیے، یہاں نہیں تو چلو اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچیے گا، جس میرے معزز محترم مکرم محتشم بھائی جو بھول گیا ہوگا، اس نے اگر خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی تو خلال تو کیا ہی نہ اس نے. وضو اس کا مکمل ہے. چھوڑیے باقی باتوں کو، یہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ہمیں تو حدیث کے مطابق چلنا ہے. کیا اس کا وضو مکمل ہے؟ اگر وضو میں یہ نقص ہے کہ اس نے خلال نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی میرا پیارا بھائی یہ کہہ دے بچے بھی تو نہیں کرتے، وہ مکلف نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہ عورتوں کے لیے حکم ہے نہ بچوں کے لیے حکم ہے. جس کی ہوگی یہ سنت اس کے لیے حکم ہے، وہ تو زائل کی گئی. ہمیں دیکھنا ہے کہ میری محبت کا یہ زاویہ کہاں تک درست ہے، میرا وضو کیسا ہے، میری نماز کیسی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، خوشی میں کیسے گزارتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی آئے تو آپ 2 کام کرتے، کہتے الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ تیری توفیق سے مجھے خوشی ملی، تیرا ہی شکر ہے اللہ، تیری ہی تعریفیں ہیں. اور دوسرا کام کیا کرتے؟ کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، جب خوشی آتی فوراً سجدہ ریز ہو جائے. یہ خوشی، وہاں خوشی کا یہ پہلو کہ اچھلنا اور کودنے لگ جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے تو نہیں دیا. یہ جذبات میں آ کے آپے سے باہر ہو جانا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں دیا. اور آپ کو بھی غم آتا، ابھی آپ کو کوئی فکر لائق ہوتی تو آپ اس وقت بھی کیا کرتے؟ کان اذا حزبہ امر صلی، آپ فوراً نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے گرتے، کیونکہ مشکلیں آسان کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو پھر واویلا کرنا اور نوحہ کرنا اور نہ جانے کیسی کیسی بات کرنا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا. آپ نے چلنے کا بھی طریقہ سکھایا. آپ جب چلتے کأنہ یتوکا، ایسے اپنے سر مبارک کو جھکا کے چلتے جیسے کوئی ٹیک لگا کے چل رہا ہے. ولا یلتفت، اور آپ دائیں بائیں نہیں جھانکتے تھے،
آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کسی مسافہ کرتے تو اللہ کے رسول سے بڑا کون تھا؟ آج کی اگر سمجھے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا سمجھے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، بڑا اللہ کے رسول سے بھی کوئی بڑا تھا؟ اس سے بڑا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ اب مسافہ کرتے اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک اگلا نہ چھڑا لیتا۔ محبت اور اپنائیت اتنی دیتے، اور میں تو حیران ہوں، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا۔ مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے، مسافہ کرتا ہے احترام اور محبت سے، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکے ہو۔ اتنا پیارا عمل، اور آپ کے ساتھ جس کی بھی ملاقات ہو جاتی، یہی وجہ ہے اس کو یہ یقین ہو جاتا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں۔ یہی بات عمرو بن عاص تعالیٰ عنہ سے ایک دن سوچتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ محبت ہوگی۔ جا کے پوچھتے ہیں من احب الناس الیک، اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ وہ صرف چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی ایسا ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ، سیدہ عائشہ سے۔ قال لا من الرجال، مردوں سے۔ قال ابوها، ابو بکر سے۔ قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال عمر۔ قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال عثمان۔ قلت ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال علی رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ 10 صحابہ کے نام لے لیے اور عمر بن عاص مسکرانے لگے۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ سب سے پہلے آپ میرا نام لیں۔ ایک ملاقات پہ اتنی محبت دے دیتے کہ زندگی میں وہ محبت اس انسان کو بھولتی نہ۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ادب سے گزارش کروں گا، بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی محبت سچی اس وقت ثابت ہوگی جب ہم ہر کام کو جو اللہ کے رسول نے کیا اس کام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنے زاویوں کو اس طرح بنا لیں اور اپنے رویوں کو درست کر لیں، کیونکہ درستگی کا معیار ہی ایک ہے، مقیاس ایک ہے، میزان ایک ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات۔ جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کروایا، اس سے بڑا معیار نہ اسلام نے دیا ہے اور نہ ہی کوئی معیار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، وہ عشاء کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فقہا کچھ آئے اور کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم سے کوئی بات کریں۔ کہتے ہیں شغلکم الفقہ عن القرآن، آپ لوگوں کو قرآن سے فقہ نے مشغول کر دیا۔ انی لأضع قرآنا بعد العتمہ، میں عشاء کی نماز کے بعد بس اوقات قرآن کھولتا ہوں، پڑھنے لگتا ہوں، فما اطبقه حتى الصباح، اور صبح کی اذان ہو جاتی ہے، بند کرنے کو جی نہیں جاتا۔ اتفاق سے ایک بہت نیک انسان ہے اس وقت سعودیہ میں، بچوں نے سوال کر دیا کہ اتنا قرآن کیسے پڑھ سکتے تھے 10 گھنٹے؟ کہا بیٹا جس طرح تم 10 گھنٹے محبت ہے نا آپ کی بھی، 10 گھنٹے موبائل بھی بیٹھ سکتے ہو، تو قرآن پہ بھی بیٹھا رہتے ہیں۔ جب دل میں اتر جاتی ہے کوئی بات تو پھر انسان کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جو اس کی یاد میں نہیں ہوتا۔ اس لیے جب فوت ہونے لگے یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی، تو ان سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش؟ کہتے ابھی بھی خواہش ہے۔ کہا آپ تو بہت نیک لوگ ہو، ابھی بھی آپ کی کوئی خواہش ہے؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیا خواہش ہے؟ کہ بیتا خالیہ ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ، میرا جی چاہتا ہے خالی گھر ہو، کوئی نہ ہو، میں اکیلا ہوں، اور خوبصورت قرآن میرے ہاتھ میں ہو اور میں قرآن پڑھتا جاؤں، اسی طرح میں رب کو جانے۔ یہ میری خواہش، شفا دینے کے لیے قرآن پڑھ، شفا دینے کے لیے اتنا بڑا ہاسپٹل ہے قرآن۔ دنیا کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس میں اتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہوں، اور ڈاکٹرز تو اس وقت تک دوائی پہ اثر ڈال ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ 100 ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، لیکن قرآن بھی ایسی علاج کی ایسی جگہ ہے کہ اس میں ہر بیماری کا علاج۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور یقین۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، وہ لوگ جنہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس سردار کو جو چھری کاٹ لیا، دیانتداری سے بتائیے
بچوں کے ڈسے ہوئے کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں تو آرام آ سکتا ہے، سر درد کو نہیں آ سکتا۔ حرج کوئی نہیں ہے، آپ علاج کروائیں، سنت ہے علاج کروانا، منع نہیں ہے، لیکن ہماری پریورٹیز کیا ہے؟ معمولی سی پین ہوئی پیناڈول، کوئی حرج نہیں، معمولی سا مسئلہ بنا ڈاکٹر کے پاس، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن کیوں نہیں؟ ہم نے جب اس کو پیچھے کر دیا، ایمان میں اور یقین میں فرق آ گیا، اس کی تاثیر میں بھی فرق آ گیا۔ روایت کیا کہتی ہے کہ انما نشق من العقال، جس طرح کسی کو رسی باندھی ہو تو کھول دی جائے، گرا باندھی ہو کھل جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے اور اللہ عز و جلال نے اس کو اس طرح شفا دے دی، رسی بندھی تھی کھل گئی، بچھو کا ڈسا ہوا، اس قرآن کو پڑھو شفا کے لیے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے سراسر شفا و رحمت بنا کے،